السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میں آپ کو ادھر ادھر کی باتیں نہیں بتاتا، میں آپ کو اپنے پیارے پیغمبر کی احادیث مبارکہ بتاتا ہوں۔ یہ آپ دیکھیں، یہ باب دعاء الاستخارہ، یہ استخارے کے بارے میں یہ باب رکھا گیا ہے اور اس کے اندر دعا سکھائی گئی ہے۔ فرمایا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ فی الامور کلھا کالسورۃ من القرآن یقول اذا احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، جب آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، 2 رکعتیں بغیر فرضوں کے پڑھیں، 2 نفل پڑھیں۔ اور ثم لیقل، پھر آپ نے یہ دعا کرنی ہے، پہلے 2 نفل پڑھنے ہیں اور پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آگے یہ دعا ہے آپ کو، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر امر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال عاجل امری وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وإن کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال عاجل امری وآجلہ فاصرف عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم رضنی بہ قال ویسمى حاجہ، اور اپنی پھر جو ہے نا اپنی حاجت کا نام لے۔ یہ ہے دعائے استخارہ، یہ آپ کو میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو میں نے یہ دعائے استخارہ بتائی ہے، باقاعدہ حدیث کے اندر ہے، بخاری شریف کے اندر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کے بارے میں بتایا ہے۔ استخارہ کیا ہے؟ استخارہ مشورہ ہے، اللہ سے جو ہے نا، اللہ سے اپنے لیے بہتری چاہنا ہے استخارہ، کہ جو کام بہتر ہوتا ہے اللہ وہ میرے دل میں ڈال دے، یہ ہے استخارہ۔ اور استخارہ لوگ استخارے کے نام پہ فراڈ کرتے ہیں، جی میں آپ کے لیے استخارہ کروں، میں فلاں کروں، میں فلاں کروں، یہ سب فراڈ ہے، یہ سب فراڈ ہے۔ آپ خود استخارہ کیجیے اور کرتے رہیے جب تک کہ آپ کے دل میں 5 6 7 روز کرتے رہیے، جب تک کہ آپ کا دل کسی چیز کے اوپر مطمئن نہیں ہوتا۔ جب دل مطمئن ہو جائے، دماغ مطمئن ہو جائے تو یہی استخارہ ہوگا۔ تو استخارے کی دعا میں نے آپ کے سامنے حدیث سے، باقاعدہ حدیث کی کتاب سے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے، 2 رکعت نفل آپ نے پڑھنے ہیں، 2 رکعت پڑھنے ہیں، اور اس کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے نا، جب یہ نماز پڑھ لیں، 2 رکعتیں پڑھ لیں، اس کے بعد آپ دیکھ کر کتاب کے اندر بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، بار بار یہ دعا پڑھیں، بار بار یہ دعا پڑھیں، اور آہوزاری کے ساتھ پڑھیں، التجا کے ساتھ پڑھیں، روتے ہوئے پڑھیں، اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے پڑھیں۔ جب آپ یوں کریں گے نا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل و دماغ کے اندر جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے لیے فیصلہ کرنے کی قوت و توفیق ڈال دے گا۔ تو یہ ہے استخارہ۔ لہذا اس مسنون استخارے کے بارے میں آپ اس حدیث کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو زبردست لگی ہوگی، اور ضرور بضرور اس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ السلام علیکم۔